تشریف لاتے ہیں جدید نظم کے نمائندہ شاعر جناب حامد نم صاحب صدر اجازت ہے؟ جی پیارے صاحب عطا کریں۔ نظم کا عنوان ہے مینڈکوں پر وارنش۔ کل میرے شوق کا طوطا انتظار کی ہری مرچیں کھا گیا، رقابت کی غلیل بھی تو آخر نیم ہی کے پیڑ سے بنتی ہے، مگر مچھ نے درخت پہ چڑھ کے خودکشی کر لی، مچھلی پانی پی کے مر گئی اور پادری عیسائی ہو گیا۔ خانقاہوں کے کبوتر انسانی غذا کھا کے کبھی کے اڑ چکے ہیں، محبت کی روٹی بھی جل چکی ہے، اب ہم ہنی مون کے نوالے کس طرح کھائیں گے؟ چلو جھینگر کی ناؤ پہ بیٹھ کے وہاں چلتے ہیں جہاں دھوپ مینڈکوں پہ وارنش کر رہی ہے۔ عبدالوہاب نے میری طرف دیکھا اور میں نے آنکھ مار دی، اور اب میں دعوت دیتا ہوں ممتاز نقاد پروفیسر عاشق پیلی بھیتے کو تاکہ وہ جناب حامد نم کی اس تازہ نظم پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب پروفیسر عاشق پیلی بھیتی۔ معزز حاضرین، حامد نم صاحب گزشتہ 24 برس سے نظمیں کہہ رہے ہیں۔ بلا شبہ نون میم راشد کے بعد انہیں پاکستان میں جدید نظم کا واحد نمائندہ کہا جا سکتا ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد جبکہ اقوام عالم مادی ٹوٹ پھوٹ کے علاوہ ذہنی انتشار کا شکار ہو گئی تھیں، تو جدید نظم نے اپنی کلیت میں وجودیت سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کی، اور شاید اسی لیے حامد نم صاحب کی شاعری میں جنگ کے بعد کے انتشار اور ذہنی ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ ساتھ جدید صنعتی عہد کا وہ دکھ بھی نمایاں ہے جس سے کہ آج ہمارا یعنی تیسری دنیا کا ہر نوجوان گزر رہا ہے۔ ان کی شاعری نہ صرف حال کی زبوں حالی کی تصویر کشی کرتی ہے بلکہ ہمیں مستقبل میں براستہ ماضی بھی سفر کراتی ہے۔ مثلاً انہوں نے ابھی جو نظم پڑھی اس میں ایک لائن ہے، مگر مچھ نے درخت پہ چڑھ کے خودکشی کر لی، یعنی یہ اشارہ ہے اس جانب کہ جب کائنات کے دریا میں طرح طرح کے اجسام آ بسیں تو یہاں کے اصل باسیوں کو خودکشی کرنے کے لیے بھی اپنی فطرت پہ جبر کرتے ہوئے دوسری جگہ تلاش کرنی پڑتی ہے۔ یہ لائن اس جبر کی عکاسی کرتی ہے جس سے کہ 70 کی دہائی کے بعد جوان ہونے والی نسل گزر رہی ہے۔ مجھے ذاتی طور پہ ان کی یہ لائن سب سے زیادہ اچھی لگی کہ پادری عیسائی ہو گیا، یعنی پادری اس قوم کا سمبل ہے جو کہ رجت پسندی سے روشن خیالی کے دور میں داخل ہوئی اور پھر گھبرا کے رجت پسندی کی طرف مراجعت کر گئی۔ میرے خیال میں اس سے کئی لوگ اتفاق بھی کریں گے کہ ہماری کلاسیکی غزل بندھے ٹکے اصولوں کے پنجرے میں بند ہونے کے سبب جدید دور کے مصائب و مسرتوں کا اس طور پہ احاطہ کرنے میں ناکام رہی ہے جس طرح کے ان مسائل کا احاطہ کرنے کا حق تھا، اور شاید اس خلا کو پر کرنے کے لیے جدید نظم کی صنف پروان چڑھی، کیونکہ جب آپ کسی صنف کے ساتھ لفظ پابندی لگا دیں تو اس کا ایک خاص احاطہ متعین ہو جاتا ہے، چاہے وہ پابند نظم ہو یا غزل ہی کیوں نہ ہو، جبکہ آج کی دنیا کے مسائل اتنے پیچیدہ، گمبھیر اور لامحدود ہیں کہ کوئی پابند صنف ان کی پوری طرح تصویر کشی نہیں کر سکتی۔ حامد نم صاحب نے اپنی نظم میں شوق، طوطا، انتظار، رقابت، ناؤ اور دھوپ کی جو علامتیں استعمال کی ہیں وہ اس امر کا بیان ثبوت ہیں کہ ان کا رشتہ جدیدیت کے ساتھ ساتھ کلاسیکی اور تہذیبی روایات سے بھی پوری طرح جڑا ہوا ہے، جو کہ ایک خوشائند بات اور حیران کن خوبی ہے۔ حامد نم کی اس نظم میں ہمارا تہذیبی باطن ماورائیت کی اقدار سے ہم آہنگ ہوتا نظر آتا ہے۔ اگر ہم اس نظم کو کلاسیکی تناظر میں دیکھیں تو ہمیں 18ویں صدی کا تصور انسان اور یونانی اساطیر کا تصور خدا اپنی ساری ممکنہ جہات کے ساتھ اس نظم کے پس منظر میں دکھائی دے گا۔ تاریخ ادب کائنات کی ابدی سچائیوں کا اظہار اس سے بہتر انداز میں پیش کرنے سے قاصر ہے۔ بلا شبہ اس نظم کو بودلیئر، رامبو، ہائنے اور سینٹ جان پرس کی نظموں کے ساتھ رکھا جا سکتا ہے۔ باتیں تو اور بھی بہت سی کرنے کو ہیں،
مگر مجھے یہاں سے کلاسیکی غزل کی عظمت جیسے حساس موضوع پہ بولنے کے لیے آرٹس کونسل بھی جانا ہے، لہٰذا آئندہ کسی وقت جدید نظم پہ گفتگو رہے گی۔ بہت شکریہ۔ اس سے پہلے کہ پروفیسر عاشق پیلی بھیتی تقریب سے باہر نکلتے، عبدالوہاب نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے تقریباً کھینچتا ہوا باہر نکلنے والے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔